السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتاب، چونکہ اردو قاعدہ، اردو کی پہلی کتاب، اردو کی دوسری کتاب، اردو کی تیسری کتاب، یہ 80 پارٹس میں مکمل ہو چکے ہیں نا یہ کتابیں۔ نیچے جو ڈسکرپشن باکس موجود ہے وہاں پر آپ کو اس کی لنک مل جائے گی۔ بھائی یہ اردو کی چوتھی کتاب کے بھی پارٹس ہو چکے ہیں، یعنی کہ 20 پارٹس ہو چکے ہیں، اور یہ جو 21واں پارٹ ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ 21واں پارٹ ہے، اس کا تعلق پارٹ نمبر 20 سے ہے، چونکہ خلافت اور حکومت کا سبق اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ بھائی اس پیراگراف سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں پارٹ نمبر 21 میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار نے ایک رائے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین منتخب کیا۔ منتخب کا معنی ہوتا ہے چننا، ہے نا، منتخب یعنی چن لیا۔ اور سب نے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ہر ایک کے بعد دوسرے نے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کی بیعت میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی پیر سے مرید ہے تو اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں نا، تو اس طرح ان صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اقرار کیا کہ ہم لوگ آپ کا حکم مانیں گے اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ آگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اسلام کی بڑی شاندار خدمت انجام دی۔ آپ کے وصال کے بعد ہجری، معنی ہجری 13، اردو تاریخ بولتے ہیں نا اس کو، 13 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں عراق، ایران، مصر اور شام تک اسلام پھیل گیا۔ آپ نے 10 برس 6 مہینے تک، ٹھیک ہے، 10 برس 6 مہینے تک بڑے دبدبے کے ساتھ حکومت کی، یعنی بڑے زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پاور، ہمت، ٹھیک ہے، دبدبہ یعنی حکومت کی۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد ہجری 24، ہے نا، 2 اور 4، ہجری 24 میں مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے، اور انصار یعنی جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، ہے نا، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے یہ رو اور دود اس طرح نہیں لکھا جا سکتا، یہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، پورا ہی لکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا پڑھیں گے بھی پورا، ہے نا، دعا یہ جملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز یعنی کچھ دن کم 12 برس، یعنی کچھ دنوں میں 12 برس میں کچھ دن کم تک 12 برس میں کچھ دن 12 برس میں کچھ دن کم تک خلافت کی۔ آپ کے دور حکومت کا دور، آپ کا جو حکومت کا وقت تھا، اس میں کئی ایک نئے ملک فتح ہو کر یعنی آزاد ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسلامی سلطنت جو اس وقت تھی اس میں شامل ہو گئے۔ ایک آگے پیراگراف۔ آپ کی شہادت کے بعد ہجری، معنی ہجری، اور یہ کتنے لکھے 2 اور 5، 25 ہجری میں مہاجرین اور انصار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ منتخب کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، منتخب یعنی چن لیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 برس 9 مہینے خلافت کا کام انجام دیا، یعنی آپ بھی اتنے وقت تک خلیفہ بنے رہے۔ پھر آپ کی شہادت یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد شہادت کے بعد حضرات صحابہ یعنی تمام صحابہ جو تھے حضرات اور دوسرے مسلمانوں نے 40 ہجری میں، ٹھیک ہے، 40 ہجری میں آپ کے بڑے شاہزادے سیدنا امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، یعنی چن لیا۔ حضرت علی کے شہزادے آپ نے امام حسین امام حسن، تو امام حسن کو چن لیا۔ 6 ماہ کار خلافت، دیکھیے آپ 6 ماہ مانے 6 منتھ، کار مانے کام، فارسی لفظ ہے کار مانے کام، خلافت کا کام انجام دینے کے بعد حضرت امام نے یعنی امام حسن نے خلافت کی دوری، ٹھیک ہے، کس کو دی؟ ہجری 41 میں، دیکھیں یہاں 40 میں اور یہ 41 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ نے 19 سال 3 ماہ تک بڑی شاندار حکومت کی، یعنی ان کا راج ہوا، اور رجب المرجب ہجری 60 میں وصال فرما، یعنی پردہ فرما لیا۔ آپ کے بعد تخت سلطنت پر آپ کا بیٹا یزید بیٹھا۔ یہ شخص حکومت پا کر، ٹھیک ہے، حکومت پا کر جابر بادشاہوں کا، جابر یعنی جبر کرنے والے، زبردستی ہے نا، بادشاہوں کا کیا بن گیا؟ نمونہ، سیمپل، نمونہ بن گیا۔ اس کے دور حکومت میں لوگوں پر بڑا ظلم ہوا۔ اسی کی فوج نے 10 محرم الحرام ہجری 61 کو جمعہ کے دن حضرت سیدنا امام حسین، بہت ہی بہترین بات آ رہی ہے آگے، آپ نے بھی سنا ہوگا محرم الحرام کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی یعنی کوئی درد نہیں، بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس نے 3 برس 9 مہینے، کس نے؟ یہ ان کا جو مطلب کہ شہزادہ تھا یزید، اس نے کتنے؟ 3 برس اور 9 مہینے حکومت کی، اور ربیع الاول ہجری 64 میں مر گیا۔ پھر مروان بن حکم اموی نے، یہ ایک خاندان ہے، پہلے پڑھ چکے ہم خاندان قریش میں یہ، ٹھیک ہے، امیہ جو خاندان تھا اس میں وہ نسبت کے لیے اموی نے ملک شام کے لوگوں کی مدد سے اپنی حکومت قائم کی، اور 9 مہینے 18 دن حکومت کر کے ہجری 65 میں انتقال کر گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہت مین بات ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اسلام کی ہسٹری کے بارے میں۔ اس کے مرنے کے بعد یعنی مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک، ٹھیک ہے، رمضان ہجری یعنی کون سے ہجری کا رمضان 65 یعنی 65 ہجری میں تخت نشین ہوا، یعنی تخت پر بیٹھا، یعنی وہی بادشاہ بنا۔ یہی حکومت مروان کی نسل میں 68 برس تک رہی، یعنی مروان نے جو حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، 9 مہینے 18 دن، بہت کم وقت اس نے حکومت کی۔ اب یہ تخت نشین ہوا 65 ہجری میں ہی۔ اب یہی حکومت یعنی یہی حکومت جو مروان کی نسل میں 68، دیکھیے الف رو سین ٹھے ہے نا، ٹے اور حامل کا ٹھ، 68 برس یعنی 68 برس تک رہی۔ اس کے بعد ہجری 132 یعنی 65 سے لے کے آپ گن لیجیے 68 تو 132 ہو جائے گے، 132 ہجری میں دولت عباسیہ قائم ہوئی، جو 500 برس سے زیادہ مدت تک رہی۔ یہ پورا چیپٹر جو ہے بہت ہی بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں کہ متکلم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، یعنی جو غائب سامنے موجود نہ ہو۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے، دیکھیے کچھ اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا الفاظ جو ہے نئے، انشاءاللہ اگلے عز و جل اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے نعت پاک۔